خوش آمدید ناظرین, آپ سب کو عید مبارک. عید کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمان موجود ہیں اور عید کے حوالے سے اور آج کے مہمانوں کی زندگی کے حوالے سے, ان کے کریئر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہونے جا رہی ہیں. تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں. مہر بخاری صاحبہ خوش آمدید, آپ کو عید مبارک. شیر افضل مروہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروہ صاحب خوش آمدید آپ کو بھی. اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ, ون اینڈ اونلی ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معذرت چاہتا ہوں میں نامکمل تعارف کرانے کے لیے. تو آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں اور سب کو عید مبارک بھی. میں بخاری صاحبہ سادہ سے سوال سے شروع کرتا ہوں. اینکرنگ کیسا کام ہے؟ اچھا کام ہے, انٹرسٹنگ کام ہے, بہت بہت دلچسپ کام ہے. آج سے جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح فیصلہ تھا, آج مزہ آ رہا ہے اس کام میں؟ 100%. مجھے تو نہیں لگتا کہ میں شاید کچھ اور کر پاتی. آپ کو ویسے آتے ہی یعنی شہرت مل گئی فوراً, تو آتے ہی جب شہرت ملتی ہے تو وہ کیسا لگتا ہے, یا وہ شہرت جو ہے وہ کیسا محسوس کراتی ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے تک خوشی؟ نہیں, الحمدللہ الحمدللہ. آف کورس, آئی مین کون اچھا محسوس نہیں کرے گا. اٹ واز گڈ. میں بہت لکی تھی کہ مجھے ایک ایسا شہرت مل گئی کہ ایک ایسا شروع میں یہ موقع ملا. لیکن اصل شہرت پتہ کب ملی؟ ہمارے دوست کاشف عباسی کی زندگی میں جب یہ آئیں تو اصل بڑے آدمی کے بہت بڑے پلر کے نیچے آ گئی. ویری لیجٹ کوسچن ہے, ان سے نہ پوچھیں تو سخت بائسڈ ہوں گے. تو ادھر ہاں تو اچھا تھا. اٹ واز ویری گڈ. آئی واز ویری ینگ اینڈ آف کورس ہماری سیاست ایک مینس کلب آلموسٹ سمجھی جاتی تھی اور تھی بھی. سو خواتین کا اس میں آنا اور فرنٹ لائن پہ ہونا مشکل ہوتا ہے, اور اتنا بلنٹ ہونا. اٹ واز ناٹ ایزیلی ڈائجسٹیبل ایون ایٹ دیٹ ٹائم. اٹس ناٹ ڈائجسٹیبل ایون ٹوڈے, مگر تب تو بہت ہی زیادہ ایک اٹ واز ایکسیپشن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. ایک ٹرکی کوسچن ویسے, آپ کی وجہ شہرت تھی کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. تو ہمارے نزدیک تو مختلف ہوگی نا, آپ خود اس کو کیسے اینالائز کرتی ہیں؟ مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ میں دو ٹوک اور بلنٹ بات بہت کرتی تھی, تو اس کی وجہ سے آئی تھنک زیادہ ہوا. بٹ آف کورس آئی مین اٹ ڈپینڈز. ایز آئی سیڈ میں ینگ بہت تھی ایٹ دیٹ ٹائم. ایک پرائم ٹائم کا پولیٹیکل شو اینکر کرنا شاید میرے ایج اور حلیے کی وجہ سے بھی, بیکاز آئی مین آئی یوز ٹو ڈریس اپ ان پینٹس اینڈ سوٹس. تب کوئی تصور ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی خاتون ایک تو کرے گی اور ایک تو پینٹ سوٹیڈ. آئی ہیڈ جسٹ ریٹرن فرام کینیڈا, سو میرے پاس اپنے کو آپ اور ادھر کی جابس کے جو سارے پینٹ سوٹس وغیرہ نئی ڈریس شرٹس تھیں وہی پہنتی تھی. بٹ وہ کانسیپٹ نہیں تھا ٹی وی پہ ایسا اتنا. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ تب بہت ینگ تھیں, تو ہمارے خیال میں تو آپ اب بھی ینگ ہیں. رمضان ختم ہو گیا, ایسی باتیں کر سکتے ہیں. نہیں, میں 23 سال کی تھی نا تب, سو اس لیے یعنی ماشاءاللہ دل ہونا چاہیے تھا نا جوان. سو میرا مطلب وہ آج بھی جوان ہے. یہ سوال جو میں نے 23 سال کی تو 40 اور 23 63. Just don't sit here and do the math for God's sake. اچھا 63 سال کی. Just ridiculous. اچھا, میں نے مہر سے پوچھا کہ آپ کی وجہ شہرت کیا تھی, تو میں بھٹی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مروت صاحب کا فی البدی جملہ بازی, آن اسپاٹ فائرنگ, اور یعنی وہ پروگرام بڑھ گیا تو اٹس اے ون آف ہے نا. لیکن مروت صاحب کا میرے خیال سے بلنٹ, اور جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے, یہی ان کی. مروت صاحب آپ کے خیال میں آپ ظاہر آپ کی ایک پوری ایک, یہ تو ویسے پھر ہم تینوں کی ہوگی. اگر یہ کہے کہ آپ کا ٹریڈ مارک کیا ہے, وہ ہم تینوں کا ہی ہے. دو ٹوک یا اسٹریٹ اپ بات کرنا, لگی لپٹی نہ کرنا, تو پھر تینوں کا ہی ہے. کچھ لوگوں کے جملے مشہور الگ بات ہے دیٹ یو نو ادھر میرا ذرا سا ایج ہے, لکس اوور ایج آپ دونوں پہ, بٹ چلیں. ہاں, یعنی اس کی اردو یہ ہے کہ میرا یہ ایج ہے کہ میں آپ سے عمر رسیدہ لگ رہی ہوں. نہیں جی, بالکل غلط ترجمہ آپ نے کیا ہے. آپ کو سمجھایا کہ میتھ میں مت پڑھیں اور اس طرح کی باتیں مت نہ ترجمے کریں اور نہ مطالب نکالیں. نہیں, ابھی مجھے یاد ہے, ابھی میں میرے خیال سے کوئی 7th میں جب ان کی شادی میں گیا تھا کاشف اور ان کی شادی میں, مجھے تو ابھی یاد ہے. ابھی ینگ ہے. کس چیز کے 7th میں؟ یہ 7ویں جماعت جس کو کہتے ہیں یار. ایک تو تم پڑھے لکھے نہیں, 7ویں جماعت میں. میں نے کہا شاید شادی کا 7واں سال تھا آپ کا یا 7th. اور مروت صاحب کو تو میں نے بچپن سے انٹلیکچولی 7th گریڈر ہیں وہ آج بھی. اور مروت صاحب کو تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, بلکہ میرے والد کہتے تھے ہم بچے ہوتے تھے سنا. میں نے آپ کو پڑھی لکھی جگت کیا, آپ کو پتہ نہیں چلا. ہاں مجھے پتہ چل گیا, میں فیل نہیں کیا, دل پہ نہیں لیا. یہ صحیح ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ایک پورا کریئر انسان کا ہوتا ہے پیچھے, آپ نے وکالت بھی کی, آپ کے ڈفرینٹ پروفیشن رہے, لیکن کک کہاں سے ملی آپ کو؟ یعنی آپ اچانک 6 مہینے میں مشہور ہوئے ہیں, اس اسٹرگل کی وجہ سے یا ایک شو میں ہونے والے ایک واقعے کی وجہ سے یا اس کا تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملے کی وجہ سے؟
میرا خیال یہ نہیں ہے. اچھا. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک جملہ تھا وہ ویسے ہی اس کو اس وقت پہلے آنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کنونشن کیے اور لوگوں کو باہر نکالا اور کے پی سے لے کر کراچی تک پبلک ریلیز کی, وہ جو ہیں شاید بنیاد تھی. جو وہ تعارف تھا, وہ جملہ اور جو 10 مئی ہوا, 9 مئی ہوا, یا اس دوران جو کردار سامنے آیا. لیکن اصل جو مجھے شاید پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جو جب پیار ملا اور قبولیت ان کی ملی, وہ کنونشن سے شروع ہوئی. اور وہی میرا خیال ہے کہ وہ وقت تھا جب میں نے خود ریئلائز کیا کہ شاید آئی ایم نو مور این آرڈینری پرسن. سب سے پہلے تو ساروں کو عید مبارک, دل سے عید مبارک. اور بڑی مشکل رمضان, بڑا مشکل حالات ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور آج کی عید کے دن آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ خوش ہو گیا, اس نے نئے کپڑے پہن لیے, اچھا کھانا کھا لیا, تو سمجھے کہ ہم ساروں کی عید ہو گئی. مروت صاحب کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑ دیا اور ان کی ٹانگوں کو اور ان کے بازوؤں کو اور ان کے دماغ کو اور ان ساروں کو اگر یہ ادھر سے سرخرو ہو گئے, تو مروت صاحب مجھے تو سی ایم کے پی لگ رہے ہیں, کے پی کے سی ایم لگ رہے ہیں. کب؟ فیوچر کے. کبھی بھی, کبھی بھی. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہے ہیں ویسے. اور آپ سوچئے کہ اکاؤنٹس کا کیا بنے گا اور پبلک کا کیا بنے گا. نہیں, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مروت صاحب کے آگے جو آئیں گے ٹف, ان کو سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. ان کو یہ ان کا بڑا ایک کیریئر ہے. یہ آپ اسٹیٹ افسر بھی رہے نا؟ جی, ہاں, تو مالیات بھی جانتے ہیں, سارا وکیل بھی ہیں, جج رہا ہوں, جج رہے ہیں 16 سال. جناب. اچھا میلارڈ, آپ جج بھی رہے ہیں 16 سال. اصل میں وضاحت کرتا ہوں. جی. یہ ایک بات تو میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو بٹی صاحب نے کہا نا کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑے, اور تو ایک چیز کی لوگ بالکل فکر نہ کریں. جتنے زیادہ لوگ مجھ پہ لگے ہوں نا, اور اس سے بھی ڈبل کر دیں اور ٹرپل کر دیں, فرق اور پرواہ مجھے کوئی نہیں ہے. یہ اب میں عادی ہو گیا ہوں, اور یہ ویسے ہی لگے رہتے ہیں فالتو. ویسے تھوڑے سے ٹائم میں آپ پہ بہت سارے فیز آئے ہیں. آپ نے بہت محبت بھی دیکھی ہے, تھوڑی سی تنقید بھی صحیح ہے, بہت سٹرگل بھی کی ہے, گرفتار بھی ہوئے ہیں. جو یہ پارٹی کے اندرونی سیاست کی بات ہے نا, اس پہ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ چیز نہیں تھی میرے لیے, کیونکہ میں کبھی اس طرح کی سیاست میں رہا نہیں ہوں. زندگی بھر کبھی سیاستدان میں تھا ہی نہیں. لیکن جب پارٹی کے اس جو ہمارے کمیٹیز ہیں, انٹریکشنز ہیں, اور پھر میں نے دیکھا, ایک بات دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, جتنے لوگ ہیں یہ سب جیلس ہیں. خدا کی قسم کسی کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی کام ہے. اپنے کام سے کام رکھیں. اگر آپ کام کریں گے, اگر آپ جتنا عملاً پارٹی کے لیے یا لوگوں کے لیے نکلیں گے, رسک لیں گے, لوگ جو ہیں اس کو لائک کرتے ہیں. اور یہ عمل کا میدان کھلا ہے, جو بھی آزمانا چاہیں آ جائے. یہ کام نہیں کرتے ہیں, تنقید ضرور کرتے ہیں, جیلس نہیں ہوتے ہیں. تو لہذا محنت کر حسد نہ کر. بڑی صاحب, پاس کر یا برداشت کر, پاس کر یا برداشت کر, محنت کر حسد. جلنے والے کا منہ کالا. یہ سارے پنجاب ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ پپو یار تنگ نہ کر. یہ کے پی میں بھی بسوں پہ لکھے ہوتے ہیں, ٹرکوں پہ. پپو یار تنگ نہ کر. ٹرک تو وہی ہے نا جو پورے پاکستان میں پھرتے ہیں. تو جو پنجاب میں ٹرک ہوتے ہیں وہی ٹرک ہمارے پاس جاتے ہیں. حد رفتار, لیکن مروت صاحب کو ہے نا حد رفتار 60 کلومیٹر. رفتار تھوڑی کم کرنے کی ضرورت ہے. ویسے یہ بھی میں نے فکرے دیکھے ہیں, پپو یار تنگ نہ کر, ساتھ میں بٹی صاحب کی تصویر بھی لکھی. تھینک یو فار پپو کہنے کو. نہیں, یہ ہے ہی پپو. وہ تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ماشاءاللہ گرینجر میں, شخصیت میں, He's a lovable person. صحیح ہے. اچھا مہر صاحب یہ بتائیں کہ یار میرے سوال بھائی خدا کے لیے میرے تو پوچھیں. یار آپ ہی سب سے زیادہ بول رہے ہیں. نہیں, وہ تو میں اپنی ہمت پہ بول رہا ہوں. میرے سوال پوچھو کہ کیسے آیا جرنلزم میں, کیا کرنا چاہتے ہو, کدھر جانا. آپ جرنلزم میں, آپ آئے ہیں جرنلزم میں؟ ہاں, آپ تو انٹرٹینمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. ہاں تھینک یو یار, میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ آئی لو انٹرٹینمنٹ. مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ جو دگج قسم کے ہیوی تجزیے اور سیاسی تجزیے. اور میں اب ویسے ایکٹنگ کی طرف جا رہا ہوں.
آپ کی وجہ شہرت ویسے کیا یہی تھی کہ آپ نے سیاست میں آ کر ایک انٹرٹینمنٹ کو متعارف کروایا ہے؟ نہیں، پینڈو پن میرے خیال سے سیدھی بات، ایک عوامی بات. میں چونکہ خود بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کم پڑھے لکھے لوگوں کی آواز، عام لوگوں کی آواز. کتنا پڑھے لکھے ہیں ویسے آپ؟ ویسے تو ماسٹر کیا، لیکن کوئی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ڈگری کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو بس ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی بات کرنا عام، چونکہ میں خود عام آدمی، ہم بھولا نہیں ہوں کہ میں وہی ہوں، تو اس لیے ان کی بات کرنا یہی تھا. ویسے بھٹی صاحب کا انداز گفتگو جو ہے نا ہیں بھی یونیک، اور جب یہ بولتے ہیں نا اور وہ پکارتے ہیں میڈم شیخ تو ہمیشہ مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے سوتنے ساتھ میں بیٹھی ہوں. بھٹی صاحب کا ایک اسلوب تو مختلف ہے نا سب سے، جو ان کو ممتاز بناتا ہے باقی لوگوں سے. میں صاحب آپ سے یہ کرنے والا تھا کہ ہمارے ہاں نارملی آپ چینل کے اندر بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں آپس میں شوز میں، 8 بجے کا 10 بجے والے کے ساتھ ہوتا ہے، 10 بجے کا 11 بجے والے کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنے چینل کے 8 بجے کے شو سے کمپٹیشن فیل کرتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں کی. جب شادی نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی کبھی بھی نہیں کی. کیونکہ آپ کا شادی کا ارادہ تھا؟ ہاں ویسے تب شادی کا ارادہ بھی تھا، مگر میرا مطلب ہے کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. اور اب تو بالکل بھی نہیں. بلکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گیسٹ دینا ہو یا ایکسچینج کرنا ہو، ریلیونٹ اس دن کا گیسٹ ہو، اگر وہ پھنسا ہوا بھی ہو تو ہمارے یہاں تو لڑائی ہو جاتی ہے اگر 8 بجے کا شو 10 بجے والا توڑ لے. ہاں ہمارے ایگزیکٹلی ہر جگہ ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. تو آپ کے یہاں کوئی میاں بیوی ہے؟ کتنی محبت ہے، مطلب وہ تو ہے خیر، لیکن محبت تو ہے ہی. لیکن بیکاز اسد دیکھو، اس کی عزت میں میری عزت ہے، اس کی اڑان میں میری اڑان ہے، تو اس کی بہتری میں میری بہتری ہے، تو ادھر تو کمپٹیشن ہو نہیں سکتا نا. تو لوگ جب بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، یہاں پبلکلی جائیں اینڈ پیپل وانٹ ٹو اسٹاپ اینڈ ٹیک پکچرز ود ہیم، اینڈ یو نو ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے. کئی کی اگر میں ہوں گی تو بہت سارے ہیں جس کی وہ پسند ہے. آئی نیور فیل بیڈ اور انسیکیور ایٹ آل، بلکہ مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے اس بات پہ. میرے بچے کبھی کبھار آتے ہیں، ابھی بھی جیسے کہتے ہیں ہمارے اسکول میں، اس والے اسکول میں more people knew him، اس والے اسکول میں more people know you. I mean this has never been a concern to us. We are a very regular couple. اور یہ پیشہ ورانہ جو تقاضے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، اٹ از ورک، اٹ از جسٹ اسٹل ورک. اچھا، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے شو میں کاشف آڈیو پہ انالیسس دے رہے ہوتے ہیں، آڈیو پیپر پہ آتے ہیں. کیا سچویشن ہوتی ہے؟ گیسٹ بھاگ گیا ہوتا ہے؟ ہاں، لاسٹ منٹ کرائسس ہوتا ہے، یعنی کہ جب کرائسس مینجمنٹ کے لیے آتے ہیں. اور ایک اور ایکچولی یہ ایک انسیڈ چیز ہے ہماری فریٹرنٹی کے اندر. یو نو پیپل ہو یو ویری کلوز ٹو یا جن سے سلام دعا اچھی ہے، اف یو بیڈلی اسٹک دیر نو کوسچنز آسکڈ. اگر آپ ایک فون کریں سے یار آئی نیڈ ہیلپ، آئی ایم اسٹک، تو اگر اچھی سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا، تو وہ دے آر دیئر، دے oblige. سو ڈو آئی. تو یہ ایک انسپوکن رول ہے. بیکاز یو نو ایک لائیو شو کے اندر اٹس ویری کامن کہ کوئی گیسٹ کنفرم کر کے نہیں آیا یا تاخیر ہو گئی، پہنچ نہیں سکا، کوئی اور مسئلہ پڑ گیا. سو یو نو آئی مین دے ہیو ٹو بی لائف لائنز. ایک سوال میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیں گی کہ آپ کا پیشنس لیول زیادہ قابل تعریف ہے یا کاشف عباسی صاحب؟ شو میں یا گھر میں؟ لائف میں دونوں طرف میرا. اچھا، آپ کا بہتر ہے. حالانکہ آپ زیادہ اگریسو لگتی ہیں اپنے ٹون میں. لگتی آپ اگریسو بھی زیادہ ہیں، اور اسی لیے میں نے سوال کیا کہ شاید بیلنس اسی لیے اچھا ہوگا کہ کاشف عباسی نہیں، لیکن یہ سوال لیکن کاشف سے بھی کرنا پڑے گا، پھر آپ کر لیں، ابھی فون میں لا کے کر لیں، بے شک بتا دے گا. میں پیشنٹ بھی زیادہ ہوں اور غصے کا تیز بھی وہ زیادہ ہے. اچھا، مجھے غصہ ہی نہیں چڑھتا. اچھا، ہارڈلی. So he's short tempered and he does get impatient. چلیں بھٹی صاحب، یہ تو میں ایسا تو پوچھا نا کہ گیسٹ ایکسچینج والا معاملہ، لیکن آپ کے پاس اگر دونوں پروڈیوسرز کی کال آئی ہوئی ہے 8 بجے اور 10 بجے، تو آپ کی پریفرنس کیا ہوگی؟ فرسٹ پریفرنس آپ کی کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی کاشف عباسی. کاشف؟ ہاں. وجہ؟ دوستی، محبت. یا اور کاشف عباسی اور کامران شاہد دو، یعنی آپ میرٹ پہ نہیں دیکھتے؟ نہیں، ان دونوں کو میرٹ پہ نہیں دیکھتا. یہ دو واحد تھے جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ جب کوئی لینا شروع کیا پروگراموں میں، اور تو اس لیے ان کا میں 7:30 بھی یہ فون کریں تو اگر میں فری ہوں تو میں فوراً پہنچ جاتا ہوں دونوں. چلیے، آپ میرٹ پہ جانا ہو تو کہاں جائیں گے؟ میرٹ پہ جانا ہو تو اپنے رپورٹ کارڈ میں. نہیں، 8 اور 10 کی بات کر رہا ہوں. نہیں، 8 ڈیفینیٹلی 8. اچھا، ہاں، میرا میرٹ یہی ہے، دوستی، محبت. اچھا، یہ آپ کے میرٹ. چلیے جی، کچھ یہ تو ابتدائی سی تعارفی سی ایک آپ سمجھ لیں کہ ہماری ایک نشست ہو گئی ابتدا میں. تو ذرا کچھ آگے بڑھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس کا کون پسندیدہ ہے، کون سے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. سیاست پہ بات نہیں کرتے، لیکن
ہمارے جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں چیزوں کو. محبوب خواجہ صاحب, بہت سارے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ایز این اینکر اور کہتے ہیں کہ ایسی شہرت اور ایسا فیم سب کو ملے, سب اینکرز کی یہ خواہش ہوتی ہے. آپ کا مگر فیوریٹ کون ہے؟ آپ کس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں یا کرتی تھیں؟ پاکستانی جرنلزم میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اینڈ ناٹ بیکاز ہی از مائی ہسبینڈ. کاشف از ون آف مائی فیوریٹس. ندیم ملک بہت اچھا کام کرتے ہیں. شاہزیب از ویری ویری شارپ. آئی لائک کامران خان صاحب اپنے تئیں, آئی فیل ہی از اے جائنٹ ان ہز ورک. a lot of people. سب سے مشکل گیسٹ کون سا آپ کے لیے؟ انٹرویو ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل کس طریقے سے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ٹف ہے, یہ ٹف ٹائم دے, آپ ظاہر اینکر کی کوشش ہوتی ہے گیسٹ کو ٹف ٹائم دے, لیکن بعض دفعہ گیسٹ آپ کو ٹف ٹائم دینے لگ جاتا ہے. کوئی بھی نہیں. ایک دفعہ ذوالفقار مغزی کا انٹرویو کیا تھا, گورنر بلوچستان. دیٹ واز ویری ٹف بیکاز وہ اتنا زیادہ بے باک دو ٹوک گفتگو کر رہے تھے کہ ایون آئی واز ٹیکن اے بیک, کہ وہ فالو اپ کویشچن میں ذرا دھنگ سی ہوتی تھی کہ بھئی اگلا سوال بندہ پوچھ. ہی واز جسٹ سو آنیسٹ, اتنا بروٹلی آنیسٹ سسٹم کے اوپر, کرپشن کے اوپر, نیپوٹزم کے اوپر, یو نو اپنے اوپر بنے ہوئے نیپ کیسز کے اوپر, ادھر کا جو ایک روایات ہیں, کلچر ہے, وانی وٹا سٹا, وہ پورا سسٹم. ہی واز سو بروٹلی آنیسٹ کہ آئی واز ٹیکن اے بیک. آئی تھنک بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے لوگ اتنے بروٹلی آنیسٹ ہوتے نہیں ہیں اور اتنا سچ بولتے نہیں ہیں اور اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو نو میٹر واٹ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت مجھے تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ اینی مور. آپ چونکہ اپنے تیکھے سوالوں کی وجہ سے مشہور ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے سخت سوال کر دیا, بعد میں خود فیل ہوا ہو کہ نہیں تھوڑا زیادہ کر دیا؟ روز. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہاں روز. یہ میرا ہوتا ہے کہ بعد میں اگر میں سنوں یا دیکھوں تو مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. اچھا, وہ ان دا فلو آف تھنگز نا کافی کچھ نکل آتا ہے. آئی فیل دیٹ یو نو شروع کے اندر جو ایک قسم کی امپیشنس ہوتی تھی وہ ود ٹائم آپ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, مگر یو نو دا پرسن یو آر دیٹ ڈزنٹ چینج نا. سو آپ کا اسٹائل تو نہیں بدلتا, تو وہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ مسئلہ ہے ذرا. وہ آئے روز یہ فیل ہوتا ہے کہ یار زیادہ ہو گیا. بڑے صاحب, آپ کو کے بھی تو پسندیدہ ہے نواز شریف صاحب, تو آپ بتائیے کیا خوبیاں نواز شریف صاحب کی تھیں؟ ایک تو یہی کہ اچھے بیٹے ہیں, بہت انہوں نے والدین کی خدمت کرتے تھے, تابع دار تھے, اچھے باپ ہیں, اور قسمت کا بڑا دھنی ہے, نصیب بڑے اچھے ہیں. قسمت کا دھنی ہونا تو خیر یہ ان کے اپنے لیکن خوبی ہے دھنی ہے بالکل. ہاں, 3 یہ. اور زرداری صاحب کی؟ زرداری صاحب کا ایک خوبی کہ وہ بلاول کے باپ ہیں, دوسری بے نظیر بھٹو کے شور تھے, تیسرا کہ وہ آصف علی زرداری ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے داماد. ہاں وہی بے نظیر بھٹو کے. یعنی آپ زرداری صاحب کا اگر کہ زندگی سے بے نظیر بھٹو نکال دیں تو یہ کونسلر کا انتخاب ہار چکے تھے. تو وہ اور بلاول کا باپ یہ بھی بڑی ہے. اور آج تو کہتے ہیں کہ وہ سب پہ بھاری ہے, ایک زرداری سب پہ بھاری. نہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ نہ کہا کرو ایک زرداری سب سے یاری. وہ سیڑھی استعمال کی نا, جس کے بعد اب یہ باری بھی لگے گا, وہ مائنس کر دیں. بھٹی صاحب کی بات بالکل درست ہے. تو زرداری صاحب کو اس روپ میں جو ان کا تھا 88-89 میں, پاکستانی جو ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی اور جس انداز میں ہم ان کو, ان کی لمبی مونچھیں, ان کا وہ جو سٹائل ہوا کرتا تھا, وہ سٹائل جو تھا وہ میرے خیال ہیں اس دور میں بھی ہم سڑک چاپ لوگوں کا یہ سٹائل سمجھا کرتے تھے. میں یہ بتائیے کہ موویز دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں, بالکل نہیں. میوزک؟ نہیں. یہ پریشان ہو کے یہ کیسا ہیومن بینگ ہے جو ان چیزوں سے دور ہے؟ نہیں, وہ سیریز دیکھ لیتی ہوں نیٹ فلکس وغیرہ پہ, یا کبھی کبھار رینڈملی رات کو مووی دیکھ لیتی ہوں. فیوریٹ سیریز آپ کی کوئی؟ او گریز انیٹمی, اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو اردو ڈاکٹرز کا سیریز ہے آن میڈیکل, وہ سوٹس اینڈ پرانے دونوں. سوٹس یہ کپڑے, یہ وکیلوں پہ ہیں. وہ کون سا تھا آپ کا, ارطغرل, اینڈ اس کا جو فالو اپ پھر ہوا عثمان, اس کی اور کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ تو ہم لوگ وی بنج واچ لائک کریزی. اچھا, میڈنس. وہ تو خیر جس نے دیکھا اس نے پھر ایسے ہی دیکھا, لائک کریزی بنج واچ کے بھی رات کو شروع ہوئے, اگلے دن صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیج دیا, پھر بیٹھ گئے, پھر دوپہر تک لگے. میرا مطلب میڈنس, تو وہ بیماری کی حد تک والی میڈنس. تو یا جسٹ رینڈملی
لیکن ایک وقت میں جا کے اس میں یکسانیت تو نہیں ہو گئی. مگر آپ کو پتہ ہے یہ آپ یہ پوچھتے ہیں نا سوال ہی, مجھے یہ میں خود بھی بہت سوچتی ہوں, مجھے اب عادت ہی نہیں رہی میوزک سننے کی, وچ از سو بیڈ. آئی ریمبر میں رشیا میں تھی اینڈ وہ عمران خان صاحب کا ہی وزٹ تھا, وہ سب سارا جب ختم ہوا اینڈ یو نو ادھر جنگ چھڑ گئی ہوئی تھی اینڈ اتنی اتھارٹیرین ادھر بھی رجیم ہے, کنٹرول کافی ہے, دیٹ ادھر جو احتجاج ہو رہے تھے اور ریلیز ہوئی, وی کونٹ ایون کور دیم, وی کونٹ ٹاک اباؤٹ دیم. سو سینٹ پیٹرز برگ میں ہو رہے تھے, ماسکو میں تو نہیں ہو رہے تھے. تو جب وہ ختم ہوا, یہ وفد سارا چلا گیا, صحافی چلے گئے, آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو سینٹ پیٹرز برگ. اور ہماری ایکچوئل رپورٹنگ والے جو 5 دن تھے وہ ہو گئے تھے پورے, وہ بھی پاگل پن والے اسکیجول کے اوپر کہ صبح 6 بجے اٹھ رہے ہیں اور رات کو 11-12 بجے گھر آ رہے ہیں, بیک ٹو بیک رپورٹنگ اور چیزیں بنا کے دے جا رہے ہیں. تو آئی فگرڈ کہ وہ جو ٹرین رائڈ ہوگی وچ از بیوٹیفل ماسکو سے لے کے سینٹ پیٹرز برگ تک, میں ریلیکس کروں گی, آئی ول ہیئر میوزک. I couldn't. میں نے میوزک آن کیا, تھوڑی دیر بعد بند کر دیا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اے بک اگین اینڈ آئی اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ نیوز اگین. سو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار نا یہ اللہ معاف کرے, دس از آلسو ناٹ نارمل. یہ ایک بیماری کے طور پہ بھی ہمارا جو ایک پیشن ہے نا جرنلزم کے لیے, سم ٹائمز اٹ کنزیومز یو آل آف یو. اب دیکھیں جب بڑے بڑے ایونٹس آتے ہیں, ہم بیک ٹو بیک ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, ہم سارے کرتے ہیں بیٹھ کے, رائٹ. کبھی کبھار آپ کا ایک ہوتا ہے نا کہ بس آپ کی بس ہو جاتی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی بہت اسٹریچ آؤٹ ہو گئی ہے, اسٹیمنا بھی بڑھ گیا ایک تو. مگر آئی ڈونٹ نو اف یو کین ریلیٹ اور ناٹ, مگر آئی تھنک فار می اٹس بیکم اے لٹل بٹ ٹو کنزیومنگ. اب میرا انٹرسٹ ہی صرف یہ ہے, میری ریلیکسیشن بھی از تھرو نیوز اور ریڈنگ. And I don't think it's good either. I'm saying it's not healthy. I would want to go back towards the lighter side. موویز نہیں دیکھتی مہر صاحبہ اور میوزک نہیں سنتے آپ, تو آپ باقی چیزیں پوچھ لینا جو انٹرسٹ ہے. میرا مطلب مجھے تو پینٹ کر دیا ہے کہ جیسے I'm probably ایک بڑی بیمار. کتنی ہمت ہے میرے بھائی کاشف کی کہ کیا ساتھ رہ رہی ہیں, اور وہ ان گزارا کر رہا ہے, بڑا خوش ہے. گو کہ میرے ساتھ روتا ہے کندھے پہ سر رکھ کر, لیکن کتنا خوش ہے. I'll tell you میرے انٹرسٹ کیا ہیں. I love doing outdoor things. I love sports. I love swimming. I love hiking. مجھے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ایکچولی بہت مزہ آتا ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ ٹینشن ہے. Like I can go on a trip. آپ مجھے 3 بچے دے دیں, مجھے اکیلے بھیج دیں, مجھے نہیں کسی کی ضرورت پڑے گی. They are the best company. So مجھے ان چیزوں میں بہت مزہ آتا ہے. میرے شوق اب اور ہو گئے ہیں نا. Maybe I don't know, یہ نہیں ہے, بٹ اور چیزوں میں ہے. صحیح ہے. Traveling I love. بڑے صاحب آپ کے کیا مشاغل ہے؟ جو کچھ انہوں نے کہا اس سمیت, یعنی بچوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہائکنگ کرنا, اور ہائکنگ ڈیفینیٹلی, واک, جم ڈیفینیٹلی. موویز کس طرح کی دیکھتے ہیں؟ مجھے یا تو ایکشن موویز پسند ہے, یعنی مجھے موویز کاشف دکھاتا ہے, اور یا پھر ایکشن موویز مطلب کہ جس میں یہ کوئی ڈرامہ نہ ہو, رونے دھونے والا نہ ہو, یہ محبت کی جو سستی قسمیں ہوتی ہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پیچھے درخت کے پیچھے کھڑا ہے, وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, پیار دی پہلی چٹھی پہلے, وہ والا نہ ہو. تو ایکشن یا مزاحیہ موویز, یہ دونوں موویز مجھے بڑی پسند ہے. گانے میں سارے سنتا ہوں, اور ڈرامے بھی کوئی اگر کوئی پسند ہو. گانے کا شوق ہے دوستوں کے ساتھ؟ بہت بہت بہت. آپ کو؟ اچھا مجھے یہ بھی نہیں ہے. کیا کرنے کا؟ مجھے یہ بھی نہیں ہے. گانا گانے کا؟ نہیں, گانا گانے کا نہیں, وہ تو بڑا شوق ہے, دوسرے بن کر آتے تھے. میں کہہ رہی ہوں یہ مجھے گپے لگانے کا بھی زیادہ شوق ہے. گپے لگانے کا شوق. اچھا یہ نہیں, I run away from socializing. جو جناب اسپیکر ادھر رکیں, انہوں نے کہا مجھے گانے کا شوق ہے, سنائیں کوئی 2. نہیں سنا, آخری دفعہ سنا دیا تھا تو پھر آپ دیکھیں کاشف باسی تھا سین میں, اور اب وہی ہے اور وہی رہے گا. یعنی آپ اس کو اتنا متاثر ہو گیا تھا. نہیں آپ ابھی بھی انہیں کے لیے سنا, اسی کے لیے سنا, اسی کے لیے. نہیں, یہ تو ہم کلپ انہیں بھیج دیں گے. کوئی ایک فکرہ گنگنا دے, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں کاشف کو مجھے بھی شرم. اچھا یہ مانے نہ مانے مجھے بھی شرم. یعنی یہ اس وقت اس دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے, مہر باسی کو شرم آتی ہے. بہرحال اچھا یہ بتائیں نا, اچھا کوئی ایک کاشف کو جو آپ نے پہلے 10 دنوں میں کوئی ایک گنگنا کے سنایا. Oh my God, no بھٹی صاحب, you're not the anchor. No. I am the co-host. اچھا I will off the studio, off the set I will. Done. اگر کہتے ہیں میں کاشف کو ویڈیو ملا لیتا ہوں, وہ سامنے ہوگا, پھر آپ کے لیے آسان رہے گا سنانا. نہیں ویسے بھی سنا دوں گی, میں جسٹ بٹ آپ سنا دیں. چلیں آپ اتنا شیر افضل مروت سے ایک پشتو کا گانا سنیں, میں پھر سناتا ہوں. چلیں اگر یہ سنا دیں اور آپ سنا دیں میں بھی. ہاں چلیں جی, شیر افضل مروت صاحب پشتو کا گانا گنگنا کے ذرا ایسے مارے. میں صاحب نے کہا کہ آپ سنا دیں, پھر بھٹی صاحب سنا دیں, تو پھر میں بھی سنا. نہیں میں تو how good this is, how well this is. ہاں بیٹھ دے. اگر مجھے ڈپریس کر دیا, اگر آپ کو لگا کہ آپ ان سے اچھا گا سکتی ہیں تو پھر
آپ سنا دیں گے جی مروت صاحب پشتوں میں سنا دیں پخیر پشتو میں کوئی بھی چیز بول کے آگے پخیر اگلے لگا دیں. پشتو جو ہے نا میری پسندیدہ زبان ہے ہاں اور میں میوزک پشتو میں ہی پسند کرتا ہوں. میرے دو بہت مشہور سنگر ہیں ہمارے, سردار علی ٹکر ہے اور ایک خویشکی صاحب ہے. میں کافی ان کو سنتا رہتا ہوں ہر وقت, گاڑی میں, موبائل میں. آئی لو دیئر پوئٹری, آئی لو دیئر لیرکس. پشتو میں ٹکر نے ایک گایا ہے, غنی خان کی ایک سانگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساکسترگو کی مسکیشو یاد خیال کے پہ وزرے تھوڑا سا کہا کہ وطل مست مست راغلا سرے پاپے دکنترے ساکی مست مست دا راغلا تھوڑا سا گا سرے پاپے دکنترے ستا ووڑا جنتا د دې یو د ناز بسرے یعنی ستا سلویغ زره کتابه د دې دوه خوږې خبرې ستا وادي اوږدې د هورو دلته سرې شونډې شکرې ستا له قرض جندون درکړم دا راکیش دي ملغلرې. بہرحال پشتو میں اس کا میں ترجمہ سن کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, اوپر نیچے دیکھا, ایک ارشاد بھٹی. جی بٹی صاحب سنائیے. اگر میر نے نہ سنائی نا چلیں آپ سنائیں پھر ہم دیکھتے ہیں نا, کوشش کریں گے, کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا ایک جمعہ جانجنال ایک فلم تھی پرانی ہماری پنجابی کی. اچھا وہ تھا کہندے نے Oh my God! Seriously? Seriously? This is my song. This is my song with Kashif. کہندے نینا ذرا مجھے اب کرنے دو, کاشف گھسا دیا در میں. کہندے نے نینا تیرے کول رہنا, کہندے نے نینا ماہی وے چن وے. اچھا پھر اس کا جو اگلا ہے نا, تینوں یہ گل کہنا, اج اقرار کرنیاں میں تینوں پیار کرنیاں ماہی وے چن وے تینوں ہور کی کہنا. واہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. مجھے کافی عرصے بعد شرم آپ کو آ تو گئی. آپ کو تو انہوں نے ریپیٹ بھی کروا دی ایک طرح سے, یاد ہے. میں اب آپ یہی گا دیں کہندے نا, میں آپ کے ساتھ گاتا ہوں. چلیں جی, کاشف صاحب نے آپ کے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یا آئی لو یو کہو یا گانا گاؤ. اوہو نہیں, یہ بات ہی مجھے ایکچولی بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے. اٹس اے کلاسک. اچھا یہ میں نے بھی سنی ہے, کہندے نے نینا. کہندے نے نینا, ہاں جی جی. اچھا آپ ہاں وہ تھوڑا سا دینا آپ. کہندے نے نینا تیرے کول رہنا, کہندے نے نینا. مگر یہ کٹ جائے گا اگر میں بات میں. ہاں اگر آپ کہیں گی تو کٹ جائے گا. اج اقرار کرنیاں میں تینوں پیار کرنیاں, اج اقرار کرنیاں میں تینوں پیار کرنیاں, ہو ماہی وے ہو چن وے تینوں ہو. واہ 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 واہ, سر بن گیا. واہ اب یہ کسی اور کا تو کٹ سکتا, آپ کا نہیں کٹ سکتا. یہ شاید رات کو گھر جا کے میں آپ کو میسج کروں, برائے مہربانی ہے. نہیں یہ تو بہت خوبصورت. یہ گانا میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کاشف عباسی کو, کوئی اور اس سے غلط فہمی آج جیسے کاشف کو جتنا ہم نے یاد کیا اس پروگرام میں, ہے نا. جتنا میرا گانا تھا شیر افضل مروت کے لیے, ان کا گانا تھا کاشف عباسی کے لیے, اور ہمارا شو بھی کاشف. اور یہ دونوں گانے ٹریبیوٹ ٹو دل بہار یا گل بہار خاتون جو اس کو. چلے موویز کی بات. اچھا مجھے یہ اس کا پس منظر کبھی نہیں پتا تھا, کتنا دلچسپ ہے. گل بہار, ہاں دل بہار یا گل بہار نام تھا. ناہید اس فلم, ایکچوئل نام ناہید تھا اس فلم میں. اور چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں جی پروگرام میں.
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं ईद शो में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ईद की बातें हो रही हैं और ब्रेक में कोई बात हुई है जिस पे आपने कहका लगाया? नहीं, मैं जरा ओवर शूट कर रहे हैं ना, तो मैं बता रही थी आपके प्रोड्यूसर को भट्टी साहब को एडिट कर देना। तो बाकी रह क्या जाएगा। हाँ, वाह वाह, अपने बारे में ऐसी ही खुशगुमानी होनी चाहिए। इतनी नार्सिसिज्म ना और इतना सेल्फ लव जो है ना, वो भट्टी साहब के पास ही है बस। इट इज अमेजिंग। यानी मुझे अगर आप जर्नलिज्म से माइनस कर दो, इस्लामाबाद से माइनस कर दो, या इस शो से, तो क्या रह जाएगा? शेर अफजल मरवत वो अकेला क्या करेगा? वैसे मैं बता दूं 2-3 बातें भट्टी साहब के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये बड़े ही लिविंग पर्सन हैं, यानी इसकी ज़ात में आपको पता लगता है कि लाइफ भी है, गर्मजोशी भी है। तो सारे इंसान ऐसे नहीं होते। दूसरी बात ये है, इस फैमिली इज़ लकी कि इनको ये मिला है, इनकी वाइफ, इनके बच्चे। मतलब ही मस्ट बी ए वेरी वंडरफुल फादर एंड ए वेरी वंडरफुल हस्बैंड। और तीसरी बात ये है कि इसके दोस्त भी बड़े खुशकिस्मत होंगे कि ये तो है। मैं तो ये जब बोलता है तो कंपनी को बड़ा ये लाइव रखता है। अब ये एडिट, ये जहाँ जाते हैं वहाँ जान डाल देते हैं, जान डाल देते हैं। ये बात से एनर्जी स्प्रेड करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे जो मेरे हम पेशा लोग हैं या सियासत में, मजमूई तौर पे 90% लोग जो है ना वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। वही प्रोफेशन की बात और फॉर्मल। He's so unprofessional that Marwat साहब loves it. नहीं, आई डोंट लाइक प्रोफेशनलिज्म। नहीं, मुझे बड़ी नफरत होती ये है। जो जिंदा लोग होते हैं ना, जो अपना ज़मीर भी बोलते हैं और वो करते हैं जो एक इंसान को करना चाहिए, वो हमारे परवाह नहीं करते मुआशरे किसी की। में परवाह नहीं करते वैसे हैं। उन्होंने भी गा दिया, मैंने भी गा दिया, आपने नहीं गाया। मुझे गाना नहीं आता है। सर हम कौन से गुलूकार हैं? नहीं, मतलब ये है कि गाना कोई उर्दू या पंजाबी गाना आपको आता है सर? यही गा दे माही वे चांद हाँ, यही चले गा दें एक आध इसका। ये तो बिल्कुल नहीं आता होगा। नहीं, कोई आप इसके बजाय मुतबादिल में कोई और अच्छी चीज ले लेना। हाँ, बताएं। जो गाना मतलब मैं गाऊंगा और चले फिर आपको डेयर करते हैं, अपने लेफ्ट साइड पे जोरदार मुक्का लगा के दें। या गाना गा मार दें। दें आपका मुक्का भी वो काम फिर कहूँ ना जो आता है मरवत साहब को। ये नहीं, मुक्का नहीं, चपेड़। ये चपेड़ में मशहूर है। अच्छा ये बताएं, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि आपने भी जिक्र किया कि पहला क्रश पूछना था। फर्स्ट क्रश। अच्छा चलिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपसे पूछ लूँगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना था कि आपने जो अभी बताया कि आपने अर्तुगरुल को बड़ा शौक से देखा, अगर इसी तरह की या यही सीरीज़ आपको दोबारा बनाने का आपको मौका मिले, आप इसमें इमरान खान को क्या रोल देंगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पूरी अर्तुगरुल की सीरीज में हाँ, ना ही बनाए फिर मेरा क्या। नहीं नहीं, बना। सोच के ना, बनाना बता पड़ता दे। है ना, सोच के बनाना पड़ता है। हाँ, अर्तुगरुल हिमसेल्फ। और नवाज शरीफ को? कुर्दुगलू। मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं था। मियाँ साहब, वो जो वो कौन है उनका जो प्रिंस होता है उस स्टेट का? कौन से स्टेट का? भाई स्टेट है ना, सेक्युलर स्टेट है ना उधर। नहीं, आप कुरुलुस में बात कर रही हैं या अर्तुगरुल में बात कर रही हूँ। अर्तुगरुल में जो प्रिंस होता है स्टेट का? या खलीफा जो, हाँ वो जो भाई यानी द लार्जेस्ट स्टेट का जो हेड होता है, वो मियाँ साहब को बना दो। अच्छा भट्टी साहब, ये आप अपने वाला सवाल जो आपने पहले पूछा था उसका जवाब तो पहले दे दें, फिर मैं इस नौयत का सवाल आपसे पूछता हूँ। मेरे से तो लास्ट पूछो यार। आखिरी? वो तो चल रहे हैं ना अभी। हाँ, वो तो चल ही रहा है। वो तो टू बी नेवर एंडिंग कंटिन्यूड। और लास्ट वैसे क्रश में बड़ा हैरान, महर आपके लिए ख़ास तौर पे कि मैं ये आपके सामने अपना मुद्दा रखना चाहता हूँ कि अभी एक हमारा ड्रामा चल रहा है, ख़त्म ही हो गया, आखिरी लम्हों पे है, आप ज़रूर देखें, इश्क मुर्शद। उसमें पहली मर्तबा एक अरसे के बाद एक ऐसी लड़की आई है जो दुरफ़शां, जिसका चेहरा एक्सप्रेशन से भरा हुआ है। अच्छा। यानी बाकी आप होते हैं ना कि बात कुछ और कर रहे होते हैं, चेहरा कुछ और कह रहा होता है, आंखें कुछ और होती हैं, उसका एक्टर वो जितनी अच्छी है या नहीं वो अलहदा, खूबसूरत जितनी है या नहीं है वो अलहदा, लेकिन क्या उसका एक्सप्रेशन वाला चेहरा है। तो लास्ट क्रश तो मुझे उस पर, मैंने उससे अगले दिन फ़ोन पे बात भी की, उससे मुबारकबाद दी, तो लास्ट क्रश है मेरा वो। आपने ये सारी बातें कह दी थी? नहीं, ये थोड़ी कहीं थी। किस रोल में जरदारी साहब को देखना चाहेंगे आप फिल्म में? कोई भी इंडियंस देखें तो अमरीश पुरी, पाकिस्तानी देखें तो इलियास कश्मीरी, अच्छा, और
زرداری صاحب ان دونوں میں، یا ایک وہ جو بڑا نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت بیٹھ کے تو ہیرو ویلن ساروں کو بھگائے رکھتا ہے اور لڑائے رکھتا ہے اور پیچھے بیٹھ کے. ویسے زرداری صاحب پہ بھی قسمت کی دیوی مہربان ہوئی. صحیح ہے. اس کی اپنی ذات میں اس کا علم، اس کی شخصیت، اس کے اپنے خواص کوئی اتنا اس کو ممتاز نہیں بناتے ہیں. قسمت ان کی اچھی تھی صحیح، تو آج تک لوگ اس کو پہچانتے ہیں. صحیح ہے. چلیے آخری سوال میں ذرا رکھتا ہوں سب کے سامنے آپ سے شروع کرتے ہوئے. میں یہ بتائیں کوئی ایسا انٹرویو جو آپ کرنا چاہتی ہیں ابھی تک کر نہیں پائیں؟ نواز شریف یا مریم کا. ان کا انٹرویو آپ نہیں کر پائیں؟ نہیں دیتے ہی نہیں ہیں, صرف من پسند لوگوں کو دیتے ہیں. مگر کیوں کرنا چاہتی ہیں آپ مریم کا انٹرویو؟ Why would I not want to as a journalist? I would love to interview them. And I would want کہ ہمارے لیڈرز اپنی سکن میں اتنے سیکیور ہوں اور اپنے نیریٹیوز میں اتنی کلیئرٹی ہو ان کی کہ وہ ہر صحافی کے سامنے بیٹھ سکے بلا خوف. I mean it is sad for me کہ آپ کے سب سے ایکسپیرینس موسٹ جرنلسٹ جو ہیں ان کو نہیں دیتے یہ لوگ انٹرویو. اٹ از اونلی اے سلیکٹ فیو جن کے ساتھ یہ کمفرٹیبل ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہے یا جدھر کویشچنز شاید شیئر کر لیے جاتے ہیں. I just imagine in all these decades. اتنا لمبا کیوں اس پوچھ لیا سوال جواب دے دیا کیا؟ ایک اور بات بتا دیں. میں نے شروع میں ویسے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے کو ہوسٹ ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہر شخص کا ایک ڈریم ہوتا ہے نا کہ آپ ڈریم سیلری, فیمس ہونا, انفلوئنشل ہونا, تو آپ نے تو یہ سب اچیو کر لیا. اب کیا آگے آپ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ شکر الحمدللہ. آئیڈیل سچویشن, اب میں بیگم صاحبہ بننا چاہتی ہوں. اب میں چاہتی ہوں میں سب کچھ چھوڑ دوں اور میں بس گھر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں. اچھا یا نہیں, لیکن آپ کے اندر ایک وہ جو ایک پیدا ہو اسی کا بس ڈر ہے نا کہ وہ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ایک ہفتے کے بعد آپ کو ایک ہفتے کے بعد تو آپ کو یہ ساری چیزیں واپس بلائیں گی, کھینچیں گی. دیٹس دی پرابلم کہ انٹلیکچوئل آئی فیل کہ وہ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن آپ کو ایک بہتر انسان, بہتر ماں, ہیپیئر پرسن بھی بناتی ہے ٹو بی ایٹ ہوم. سو ہمیشہ میٹرنٹی لیوز پہ جو میں نے 2-3 مہینے 4 مہینے آف لیے, ہمیشہ اینڈ میں کاشف بھی بھیج رہا ہوتا ہے واپس پلیز کام اسٹارٹ کر دو. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وین از موم اسٹارٹ, بیکاز اٹس جسٹ آئی تھنک یو ار ہیپیئر پرسن, ویل راؤنڈیڈ ہو جاتے ہو. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو. میرا اب پتہ ہے اتنا ویسے بھی اتنا پولرائزیشن اور اتنا گند ہو چکا ہے کہ میرا اب ایکچولی دل کرتا ہے کہ بس چھوڑ دو اب یہ کام نا, کیا بچا ہے. صحیح. مہربا صاحب آپ اگلے 5 سال میں پی ٹی آئی میں آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 5 سال میں میرا خیال ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو میں ان کو سمجھ پایا ہوں, اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو خان صاحب کے بہت قریب دیکھ رہا ہوں. اب وہ تو ابھی بھی ہیں آپ نہیں, مطلب یہ سلسلہ, یہ تعلق مزید مستحکم ہوگا, مضبوط ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جب بھی باہر نکلیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد اب نکلنے والے ہیں, تو خان صاحب کی وہ جو سوچ تھی جیل جانے سے پہلے, دوستوں کے حوالے سے, کمپیٹریاٹ کے حوالے سے, ایڈیز کے حوالے سے, وہ اب آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے. وہ اب بلیو یہ کرتے ہیں کہ جو شخص ڈیلیور کر سکتا ہے وہ پارٹی میں مقام کا اہل ہے. باقی زبانی جمع خرچ کرنے والے شاہد خان کے قربت حاصل نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے. بٹی صاحب آپ کے بارے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہر لمحہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ میں جرنلزم سے نکلوں اور کوئی اور کام کروں, یہ ٹھیک لگتا ہے ویسے آپ؟ نہیں, آئی ایم لکی, اللہ کا شکر ہے کہ میں ادھر ہوں. لیکن یس, مجھے ایکٹنگ, اب میں ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں, ڈرامے کرنا چاہتا ہوں. ہاں, ڈرامے کرنے, 1-2 ڈرامے کرنا چاہتا ہوں, پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو بٹھا کے سامنے, جیسے آپ اینکرز کی بڑی ہمت ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں, اور ہر بندے کے ساتھ لیڈر لکھا ہوا ہے, ہر بندے کے ساتھ رہنما لکھا ہوا ہے. حالانکہ پاکستان میں ایک ہی بڑا لیڈر آیا, قائد اعظم, اور اس کے بعد 15% بھٹو صاحب, اور اس کے بعد 50% عمران خان. تو اور پھر ہم ABCD گریڈ والوں کو بٹھا کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کی ساری لائف ایسی ہے کہ جس کو ان کے بچے بھی نہیں فالو کر رہے ہوتے. تو یہ بڑا مشکل فیلڈ ہے جس میں سچ کے قریب رہنا اسپیشلی. تو میرا چونکہ شوق ادھر ہے یہ انفوٹینمنٹ ٹائپ, تو آئی لو ٹو ڈو دیٹ. صحیح. اور پورا فکرہ صحیح بولا ہے انگریزی کا. چلیے آپ اپریشیٹ کر دیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ بٹی صاحب, آپ کا, مروہ صاحب, مہر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آپ کا آج کا عید پروگرام تھا, اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.